بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج بقیہ حصہ یاجوج و ماجوج کا۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلے ہیں۔ یاجوج ایک قبیلہ ہے اور ماجوج دوسرا قبیلہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اور حاکم نے اسے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہیومن بینگ ہیں، یہی پھر مطلب ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت خالد بن عبداللہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ مسند امام احمد میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ان کے سر کے بالوں کی رنگت کالی اور سرخی کی طرف مائل ہوگی۔ یہ جب ان کا فیچر پڑھا گیا تو ان صفات کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو منگول ہیں، تو منگولوں کو انہوں نے یاجوج ماجوج قرار دے دیا۔ اور بعض نے کہا یہ چائنیز ہیں، چائنیز، یا ظاہر ہے منگول اور چائنیز ایک ہی علاقہ ہے، تو یہ چائنیز ہیں۔ مگر میں اسے غلط قرار دیتا ہوں اس لیے کہ یہ نہیں کہ شکل مل رہی ہے تو یہ وہی قوم ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روز دیوار کو آ کے توڑتے ہیں، ایک جگہ ہے کہ چاٹتے ہیں۔ تو چائنیز کے بارے میں ایسا ابھی تک کچھ نہیں معلوم کہ کسی دیوار کو سارے لگ کے چاٹ رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اور وہ دیوار کے پیچھے زندہ ہیں اور ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان موجود ہے جس سے وہ اپنے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اور چائنا میں ابھی بھی کئی علاقے ہیں کہ وہاں چائنیز کو کھانا نہیں ملتا، تو ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لیے۔ اور چائنیز جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ دیوار کے پیچھے ہیں اور چائنیز ابھی تک باہر پھر رہے ہیں، یہ چائنیز نہیں ہو سکتے یاجوج ماجوج، اور وہ قرب قیامت نکلیں گے۔ تو یہاں چائنیز جو ہے پورا چائنا ٹاؤن ہے ہمارے امریکہ کے اندر، تو یہ کیسے باہر نکل آئے؟ اور چائنیز پاکستان میں بھی پھرتے ہوتے ہیں، اور منگول بھی نہیں ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کو کوئی مار نہیں سکے گا اور ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں، ان کے مقابلے پہ بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ اپنے مسلمانوں کو لے کر جبل طور پہ چلے جاؤ، تو چائنیز اور منگولوں کو تو کئی لوگوں نے مارا ہے اور ان کا مقابلہ بھی کیا ہے، اس لیے یہ کوئی اور ہی قوم ہے جو ابھی تک چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک جگہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کے اوپر برف ہے بالکل، اور یہ اس کے نیچے جو ہیں وہ بالکل چھپے پڑے ہیں، یعنی جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں اوپر برف ہی برف چھائی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سچویشن ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر کوئی مرے گا تو اپنے پیچھے 1000 کی تعداد سے زیادہ نسل چھوڑ کر جائے گا، اور یہ مسلسل دیوار کو چاٹ رہے ہیں، گرا رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے اس طرح سوراخ ہو چکا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی، جس کو آپ انڈیکس فنگر کہتے ہیں، اور انگوٹھے سے گول دائرہ بنا کر اشارہ، جیسے آپ زیرو بنا کر نہیں دکھاتے، یا جیسے آپ کسی کو بولتے ہو زبردست بھائی، تو وہ بالکل وہی سچویشن، انڈیکس فنگر کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر دائرہ بنا کر فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر یہ جو آپ صفر بنا کے دکھاتے ہو، اتنا سوراخ جو ہے وہ دیوار میں ہو چکا، اور یہ سلسلہ تب سے اب تک جاری ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر صبح آتے ہیں، دیوار کو گرانے لگتے ہیں یا چاٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر تھک جاتے ہیں تو سربراہ کہتا ہے آؤ باقی کل توڑیں گے، ہم باقی کل کام کریں گے۔ یہ جب دوسرے دن آتے ہیں تو اس دیوار جو ٹوٹا ہوا حصہ تھا اس حصے کو پہلے سے بھی زیادہ سخت پاتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں گرانے کے لیے، پھر کہتے ہیں چلو آؤ کل کریں گے، پھر جب آتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، روز یوں ہی یہ کرتے رہیں گے، اور دیوار جو ہے وہ اسی طرح دوسرے دن موٹی ہو جاتی رہے گی۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو سربراہ کہے گا ختم کرو اب کام، کل انشاءاللہ کریں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو دوسرے دن جب یہ پہنچیں گے تو دیوار وہیں ہوگی جہاں یہ چھوڑ کر گئے تھے، جتنی توڑ کر گئے تھے اتنی ٹوٹی پڑی ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جیسا پیارا جملہ جو قرآن مجید میں ہے یہ ان کو کہاں سے مل گیا؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ ان کو کہاں سے مل گیا؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر عیسیٰ ان کے لیے بد دعا کیوں کریں گے؟
تو اگر مسلمان نہیں ہیں تو یہ انشاءاللہ کہاں سے مل گیا؟ تو اس کے بارے میں دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے یہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہوں ان میں سے. جیسے دیکھیے نا کہ بہت سے کافر ہیں اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں. عیسائی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا, یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو یہ سمجھتے ہوں تو وہ کہہ دیں. اور ایک جواب فتح الباری میں ہے, وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیارا جملہ ان کے منہ پہ جاری کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ جب جاری فرمائے گا تو اس پیارے جملے کی وجہ سے دوسرے دن جب وہ پہنچیں گے تو اتنا ہی شگاف وہاں ہوگا. تو پھر دوسرے دن جب کریں گے تو اور زیادہ ہو جائے گا, اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ وہاں سے آسانی سے سب نکل پائیں گے. بس پھر نکلنا کیا کہ اتنی تعداد اتنی ان کی ہوگی کہ ہر اونچائی سے اترتے ہوئے یہ نظر آئیں گے, ہر اونچائی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتی. اس کی اب وجہ کیا ہے کہ یا تو یہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, یا یہ پہاڑ پر چڑھ نہیں پاتے, یا ان کے دماغ میں نہیں آتا. ایسا کوئی ضرور حصہ ہے. اب دیکھیے نا کہ چلو دیوار تو توڑ نہیں پا رہے, تو بھائی دیوار جن پہاڑوں کے بیچ میں ہے تم انہی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ, نہیں چڑھیں گے. تو بارہا ایسا آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا, دھیان ہی نہیں آپ کا جاتا. بس کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اتنی ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ وہ دعائیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور وہ ساری دعائیں شیطان کو آتی ہیں. شیطان وہ دعائیں جانتا ہے. ایسے ایسے وظائف ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ آدمی زندگی میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, اور وہ شیطان کو بھی آتے ہیں. تو کیا وہ شیطان پڑھ کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا؟ تو جواب آیا کہ خدا اس کی زبان پر اس کو جاری ہی نہیں ہونے دیتا, ان جملوں کو جاری ہی نہیں ہونے دیتا. یہ بات یاد رکھیے. تو یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں ہو سکتا پہاڑ پہ چڑھ ہی نہیں پائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ جبل طور پر لے کر چڑھ جاؤ. تو بھائی اگر یہ ہر جگہ جا رہے ہیں تو جبل طور پر بھی تو چڑھ جائیں. نہیں, یہ جبل طور پر نہیں چڑھیں گے, یعنی پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتے یہ. تو یاجوج اور ماجوج کا جب حصہ نکلے گا بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے, ہر طرف سے آپ کو دکھیں گے کہ نیچے اتر رہے ہیں بس ہر بلندی سے. پہلا حصہ ان کا تبریہ سمندر سے گزرے گا, تو اس کا پانی یہ پی جائے گا. جب ان کا آخری حصہ تبریہ سے گزرے گا تو وہ اس سمندر کی طرف دیکھ کر کہے گا کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا تھا. یہ مسلم شریف میں ہے. تو یہ تبریہ سمندر جو ہے یہ پیلسٹائن کے شمالی جانب میں واقع ہے, اور اس میں نہر اردن بہتی ہے. سمندر کی لمبائی 23 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے. اس کی گہرائی 44 میٹر سے زیادہ نہیں, اور اس کی سطح سمندری سطح سے 2010 میٹر نیچے ہے. پھر یہ یاجوج اور ماجوج چلتے جائیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس میں ہے. مسلمان جو ہیں وہ بیچارے قید ہو جائیں گے. کہاں؟ ایک جگہ جبل طور کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ فرما دے گا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ پیچھے ہو جائیے, مسلمانوں کو لے کے نکل جائیے. جہاں یہ اور اتنی مہنگائی ہو جائے گی. اب دیکھو نا, جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائے, ہم تو رفت ختم ہو جائے, تو کیا ہوگا کہ بیل کا سر جو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہوگا, حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے تمہارے اس زمانے کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا. کیا مطلب کہ اگر کسی مسلمانوں کو بیل کا سر بھی مل جائے گا تو اتنے خوش ہوتے جتنا کہ اس زمانے میں 100 دینار ملنے پر تم میں سے کسی کو خوشی ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہر چیز کو تباہ کرتے کرتے پھر یہ جب جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس میں ہے, تو کہیں گے ہم نے اہل زمین کو قتل کر دیا, سب کو مار ڈالا ہے, آؤ اب مل کر اہل آسمان کو قتل کرتے ہیں. تو یاجوج اور ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے ان کی طرف لٹائیں گے. تو پھر یہ کہیں گے اب ہماری حکومت زمین پر بھی ہو گئی, آسمان پر بھی ہوگی, ہم نے نہ زمین پہ چھوڑا کوئی نہ آسمان پہ چھوڑا کوئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس فتنے سے نجات دے. اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا مسلط کریں گے جس سے وہ اگلے دن سب کے سب ایک آدمی کی موت کی طرح یکلخت مر جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر ایک بلشت زمین بھی نہ ملے گی,
کہ جس میں یاجوج اور ماجوج کے مرنے کی وجہ سے شدید بدبو نہ ہو، ہر طرف بدبو ہی بدبو. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے، یا اللہ اس بدبو سے تو نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹنیوں کی طرح ہوں گی، اونٹ جو ہوتے ہیں نا ان کی طرح گردنیں لمبی ہوں گی. وہ یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو جہاں تک اللہ چاہیں گے لے جا کر پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جس کے سامنے مٹی، پتھر اور چمڑوں سے بنے ہوئے مکانات گر جائیں گے. اس بارش سے زمین دھل کر ایسی ہو جائے گی